اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے لے کر 121 تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ بھی سنایا۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی سورہ ہے، اور قرآن پاک میں سب سے طویل اور سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، اور احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے سورہ بقرہ کے تعلق سے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ مطالعہ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے بلائیں لوٹ جاتی ہے، بلا نہیں آتی اس گھر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں حدیث مبارکہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کہیں گی اللہ تعالیٰ سے، عرض کریں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ ہمیں پڑھتا تھا، سمجھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے، حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آخرت میں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا تو کوئی گلے تک پسینے میں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں دو بدلیوں کی شکل میں وہاں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی۔ اتنی فضیلتیں ان صورتوں کی ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں کیوں؟ اتنی فضیلتیں اس میں کیوں ہے؟ تو دراصل یہ سورہ بقرہ جو ہے دو امتوں کی سورہ ہے، ایک امت بنی اسرائیل اور ایک امت مسلمہ۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم سے پہلے جو امت امامت پر سرفراز تھی، ساری دنیا میں ان کو امام بنایا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو
پوری دنیا میں پھیلائیں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور اللہ کی ہدایت سارے انسانوں تک پہنچ جائے۔ یہ ان کا مشن تھا۔ اس لیے ان کو قرآن پاک میں کہا گیا انی فضلتکم علی العالمین، یعنی ہم نے تم کو سارے عالم کے انسانوں میں کے مقابلے میں فضیلت عطا کی ہے، خاص اسٹیٹس دیا ہے۔ کوئی اسٹیٹس جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو محض پرائم منسٹر بن کے کرسی پر 24 گھنٹے بیٹھا نہیں رہتا یا کھاتا پیتا نہیں ہے نا، بھاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے پورے ملک کی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی اسٹیٹس عطا کرتا ہے، فضیلت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پورے عالم انسانیت کے تعلق سے رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ وہ رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات جو ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، قائم ہے۔ انسانوں کو اس نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے وہ ہدایت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ آزمائش کی زندگی ہے دنیا کی زندگی، اس میں اللہ کی مرضی لوگوں کو بتایا جائے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اور لوگ جو ہے ایک اللہ کے سامنے جھکے رہے، اس کی مرضی معلوم کر کے اس پر عمل کریں، اللہ کے کو جو پسند ہے وہ اعمال کریں تاکہ آخرت میں انہیں انعام ملے، جنت ملے، اللہ راضی ہو، اور اس اعمال سے بچیں جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے اور عذاب لاتا ہے۔ تو یہ بتانے کی ذمہ داری اس قوم کو دی جاتی ہے جو فضیلت والی ہوتی ہے۔ اب سینکڑوں سالوں تک ان کو یہ ذمہ داری دیتے رہا اللہ تعالیٰ، سینکڑوں سالوں تک، ہزاروں انبیاء ہیں ان کے یہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ انبیاء کا اسحاق علیہ السلام کی سے شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور اس پورے کئی سو سالوں میں ان کو یہ ذمہ داری دیتا رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی یوں ہی نہیں کس انسانوں پر ڈالتا، بلکہ ان کو شریعت سے نوازتا ہے کہ معاملات زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، تمہارے گھر سے لے کے پارلیمنٹ تک اور پورے سماج تک، پوری سوسائٹی کس مورل ویلیوز پر رہے، کس مورل ویلیوز کے تحت کام کرے، یہ شریعت ہے اور وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس مرضی پر انسانوں کو قائم کرنا، اس مرضی پر انسانوں کو چلانے کے لیے بتانا اور انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف لانا، اور جو خرابیاں ہیں، شرک ہے، بت پرستی ہے، روڑھی وادی کچھ بھی اوٹ پٹانگ ٹائپ کی کچھ چیزیں لوگوں نے طے کر ڈالی ہے اور اس کو عمل کرتے ہیں، گمراہیوں میں مبتلا ہے، ان سب سے بچانا کی ذمہ داری جو سردار قوم ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے کوتاہی کریں، ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ نے چن لی ہے، وہ قوم بھی اگر اس سے کوتاہی برتیں، خود برائیوں میں مبتلا ہو جائیں اور خود ہی دنیا کی خواہشات میں پڑ جائیں، اور جس طرح سے گمراہ قومیں جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ جس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے اور بت پرستیوں میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، کوئی مورل ویلیوز ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی مرضی ان کے نہیں معلوم ہے، ویسے ہی یہ قوم بھی جس کو اللہ کی مرضی کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بھی اگر اس میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ان کو بھی سزا دیتا ہے، بری طرح عذاب بھیجتا ہے، ان پر بھی بری طرح ان کو بھی سزا دیتا ہے۔
یہ کیا چیزیں دیکھ لو. تو یہ بنی اسرائیل کا پوری چارج شیٹ اس سورے میں آئی ہے، ہسٹری کئی سو سال کی. یہ بتایا گیا ہے. کس کو بتایا گیا ہے؟ ان کو ڈسمس کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس اسٹیٹس سے انی فضلتکم علی العالمین جو اسٹیٹس تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسمس کر دیا، اور دوسری قوم کو، دوسری امت کو اٹھایا کہ وہ اسٹیٹس اس کو دیا. اس کو کہا گیا کہ کون سی قوم؟ امت مسلمہ. اور ہمارے لیے کیا الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خیر امت کا اسٹیٹس ہم کو دیا. تمام قوم، تمام میں سب سے خیر، سب سے نیک، سب سے پیوریفائی امت جو ہے وہ امت محمدیہ. اس سے ان کو ڈسمس کر دیا گیا اور ہمیں دیا گیا. اور یہ آیتیں جب اتر رہی تھی تو یہ امت جو ہے ڈیولپ ہو رہی تھی، تیار ہو رہی تھی. امت مسلمہ کو تیار کیا جا رہا تھا خیر امت کے پر. جب یہ آیتیں اتری، مدنی آیتیں، مدنی میں، مدینہ میں اتری ہے. اور اس امت کو، امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے پوری سورہ میں، سورہ بقرہ میں، کہ کب بنی اسرائیل نے کیسے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتوں کی بارش کر دی. ان کو حکومتیں دی، بادشاہتیں دی، آسمان سے بارشیں برسائی، فصلیں اگائی، مال و دولت سے ان کو سرفراز کر دیا. دوسری قوموں پر ان کو راجہ بنایا، دوسری قوموں کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا. اور پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا، پیغمبر ان کے اندر اتارتے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1500-1700 سال ہوتے ہیں. اس پیریڈ میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب پیغمبر موجود نہیں تھا ان کے درمیان، اور ان کو ہدایت دیتا تھا. جہاں غلط ہوتے تھے وہاں کریکٹ کرتا تھا. کبھی انہوں نے کسی پیغمبر کی بات مان لی، کبھی اکثر انہوں نے پیغمبر کو شہروں سے باہر نکال دیا، قتل کر دیا. 5 انبیاء کو قتل کیا انہوں نے، نافرمانیاں کی، اس کی سزا بھی ان کو ملی. تو کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے آچرن ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، غلامی سے نکال کر حکمرانی پر سرفراز کر دیتا ہے. وہ اس میں بتایا گیا ہے. ہم نے جب بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا. پھر جب انہوں نے نافرمانیاں کی، شرک میں مبتلا ہو گئے، بت پرستوں کے ساتھ شادیاں کی، زنا کیے، پیغمبروں کو قتل کر دیا، تو اللہ نے ان پر بہت زبردست عذاب بھیجا. وہ بھی ڈیٹیل میں اس میں آیا ہے. تو یہ چارج شیٹ ایک چیپٹر 121 نمبر پہ ختم ہو رہا ہے. 121 نمبر کی جو سورہ ہے اس پہ اوپر سے جو چارج شیٹ ان کی ہے وہ بتائی گئی. کیا کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا کیا، کیا کیا. اور کیوں بتایا گیا ہے اس امت کو؟ جبکہ یہ امت ابھی جب یہ آیتیں اتر رہی تھی یہ تیار کی جا رہی تھی. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کو جو اسٹیٹس دیا ہے اس کے نشے میں مت مبتلا ہو جانا. یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور اس سے پہلے جو ہم نے ڈسمس کیا ہے تو دیکھو یہ پوری تفصیل سے ہے. اگر تم بھی ایسا کرو گے کہ اللہ کی مرضی پر قائم رہو گے، اللہ کی مرضی پر چلو گے، اور جو دوسری قومیں ہیں ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے دل سوزی کے ساتھ، جیسا پیغمبروں کا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر انعامات سے نوازے گا.
اور اگر تم نے ویسا کیا جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہ اپنی خواہشات دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، جو رسپانسبلٹیز تم کو دی گئی ہے اس سے بے نیاز ہو گئے، کھانے پینے میں عیش کرنے میں لگ گئے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپس میں جھگڑے کرنے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی کرے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا، تم کو غلام بنا دے گا، دوسری مشرک قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، ان کے ذریعے سے سزا دے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ بہت تفصیل ہے اس کی، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیتوں کا جب درس دیا تھا تو اس میں اس کی ڈیٹیلز یہاں بتائی تھی، بہت وقت چاہیے اس کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، زبردست طاقت رکھنے والا ہے، ہر انسان کی، ہر قوم کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نگرانی کر رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے حکم، اس کی مرضی جو ہے اس کی شریعت ہے، اس کی شریعت سے اگر آپ بے نیاز ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے، حلال حرام ذمہ داری سے بے پرواہ ہو گئے، جیسی دنیا پرست قومیں ویسی دنیا پرست ہو گئے، اس کی تم کو پرواہ ہی نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوڑے برسائے گا، پھر دوسروں مشرک اور ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ فطرت ہے، اور یہ قانون ہے اللہ کا۔ اور اب تک سوشالوجی جو ہے، سوشل سائنس کی جو بیسکس ہے کہ کوئی بھی قوم ایسے ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایسے ہوتی تو ایسا ہوتا ہے، جو ماڈرن جو سوشل سائنس ہے، سوشل سائنس سے پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ قوموں کے بارے میں قانون فطرت، نیچر کیا ہے، وہ بھی یہی ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ ابن خلدون جو سوشل سائنس کی بائبل ہے، اس کی کتاب ابن خلدون، آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں سب یہ موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ کو یہ امید تھی کہ یہ تو بت پرست قوم ہے عرب، توحید، رسالت، آخرت کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن یہودی اور عیسائی جو وہاں قبائل کی شکل میں آباد تھے، آس پاس تھے، وہ اہل کتاب تھے، ان کے یہاں تورات تھی، بائبل تھی، تو اللہ کے رسول کو نیچرلی یہ توقع تھی کہ یہ لوگ جلدی سمجھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، جلدی ایمان لے آئیں گے۔ نیچرل بات تھی نا، ان کے پاس کتاب موجود تھی، تورا بھی تھی اور بائبل بھی تھی، انجیل بھی تھی، اس میں بہت ساری باتیں سملر ہیں ان سے ملتی ہوئی، اور اس میں جو سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہ جو چارج شیٹ ہے اس میں ڈیٹیلز نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سے جو شارٹ میں ہے اس میں ڈیٹیل ملے گی، سیم ہے، اس میں بڑی ڈیٹیلز ملے گی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شریعت لینے کے لیے پہاڑ پر گئے 40 دن کے لیے، تو پوری قوم نے ایک سونے کا بت بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے اور اس کے آگے ناچنے گانے لگ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بڑے شدید غصے میں تھے، پھر معافی مانگنے کے لیے وہ 40 لوگوں کو ساتھ میں لے گئے پہاڑ پر، پہاڑ بھی ہلنے لگا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے احمقوں نے جو چیز کر لی ہے اس سے ہم پوری قوم کو تباہ مت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور کہا کہ جاؤ، تم ہی اپنے ہاتھوں اپنے
ان لوگوں کو قتل کرو، اس میں اتنی بات آئی ہے، ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، اس کی اتنی بات آئی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تفصیل اس کی یہ آئی ہے کہ جس کا جو بھائی تھا، جو رشتہ دار تھا، وہ اس کو قتل کرے جو اس کی ذمہ دار تھا۔ 3000 آدمی قتل کیے گئے، 3000 آدمی۔ میرے بھائی نے اگر یہ کام کیا ہے تو میں اس کو قتل کروں، یہ اصول بنا دیا، بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور 3000 آدمی قتل کیے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ پورا سونے کا جو بت بنایا تھا اس کو آگ میں جلا کے بھسم کر دیا۔ اور بھی ساری ڈیٹیلز ہے جو اس میں شارٹ میں ہے، اس میں ڈیٹیلز میں ہے۔ تو آج سے 10 سال پہلے تک تو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دونوں چھپتی تھی، لیکن یہ یہودیوں کے پریشر کی وجہ سے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بند کر کے اب صرف نیو ٹیسٹامنٹ ہی چھپتا ہے، بائبل کا، اس کو نکال دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی جو کاپیاں ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہے، شاید ملتی بھی ہوں، اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ساتھ تلاش کرے تو ملتی بھی ہوں۔ تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پوری چارج شیٹ کے ساتھ، کہ ان سے کوئی امید مت رکھو، یہ ایمان نہیں لانے والے مگر تھوڑے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، آیت یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، اور صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی جو اللہ نے بتایا ہے، تم بھی جانتے ہو، وگرنہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی باتیں مان لی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اللہ اس امت کو بھی تم کو بھی پکڑے گا اور پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ عیسائیوں کا تو ایک ہی بہت بڑا جرم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا غضبناک ہوا ہے اور انہیں گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور اسی سورہ بقرہ میں یہ تفصیل آئی ہے۔ نجران ایک بڑا علاقہ تھا، بڑی قوم وہاں رہتی تھی، وہ عیسائی تھی۔ وہ 40 آدمیوں کا ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ڈیبیٹ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے باہر ٹینٹ لگائے تھے، اس میں 6 دن تک ان کے مہمان نوازی بھی کی، اور ان کو اپنے طریقے سے نماز پڑھنے کی اجازت مسجد نبوی میں دی۔ اور روزانہ ڈیبیٹ اس بات پہ ہوتی تھی کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ نبی تھے، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور یہ بات بھی ان کے منہ سے اس طرح کی بات نکلتی ہے اللہ کو غضبناک کرنے والی ہے۔ تو 6 دن تک ڈیبیٹ ہوا، وہ مانے نہیں، ہے نا۔ پھر ان کے ساتھ مباہلے کی دعوت دی اللہ کے رسول نے ان کو، کیا کہ میں اپنے بال بچوں کو، رشتہ داروں کو لے آتا ہوں میدان میں، اور تم بھی آ جاؤ سامنے میدان میں، اور پھر دعا کریں۔ یہ ایک مباہلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اسی وقت عذاب نازل فرما دے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین اور سب کو لے کر جمع ہو گئے اور ان کو بھی جمع کر آ جاؤ، تو وہ ڈر گئے جانتے تھے نا، وہ ڈر گئے. انہوں نے معافی طلب کی کہ ہم کو ایسے آفت میں مت ڈالیے، ہم آپ کو ہر سال کچھ رقم خراج کے طور پہ دیں گے اور آپ کے انڈر میں ہم رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. سمجھ رہے؟ اس کے بعد ان کے کچھ لوگ ایمان لے آئے. انہوں نے بتایا کہ راستے سے جب ہم لوگ آ رہے تھے تو ہمارے علماء ہم سے یہ کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اللہ کا رسول ہے، اس کے مقابلے میں ہم جیت نہیں سکتے، لیکن ہم مانیں گے نہیں. کیوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبی پیدا کیے، اور آخری نبی اللہ تعالیٰ نے اور آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل، جب ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لڑکے تھے، ان کی نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس لیے وہ مان نہیں رہے تھے. یہ تعصب تھا، ٹریڈیشن تھا. حق کو حق جانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے تھے تو وہ کافر ہو گئے. جانتے ہوئے نہیں مان رہے تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے یہ سارا کر کے کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگو. تم عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ تو پھر تمہاری بات مانیں گے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہ امت سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس میں غضب جو ہے، نگاہیں اللہ تعالیٰ کی امت کی طرف ہے، لیکن مخاطبت کہاں ہے؟ بنی اسرائیل اور بنی عیسیٰ کی طرف. تم کو یعنی تم کو بولوں گا نا میں، لیکن اصل مخاطبت وہاں کہہ رہا ہے اگر تم نے ان کی روش پہ چلو گے نا تو تمہارے اوپر تم کو بچانے والا اللہ تعالیٰ سے کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس کا کیا ہے، ان کو بولا جا رہا ہے. مخاطبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت ہے ہماری، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کی اگر تم نے بات مان لی تو اللہ تم پر غضبناک ہوگا. بات تو صحیح ہے، لیکن غضب کیا چیز ہے وہ جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اب اس کا ان آیتوں کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے آج کہ یہ جو بدبخت عرب قوم ہے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ. اس کا نام رکھا ہے ابراہیمی. آپ کو معلوم ہے کیا نہیں؟ جی. اور یہ فریب ہے پورا، یہ فریب ہے پورا. وہ تو کہا گیا یہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد ہے، تو پوری اس سے پہلے جو آیتیں اس کے بعد بھی جو آیتیں ہیں، ابراہیم تو مسلم تھا، نہ وہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ تو اللہ کا مسلم تھا. تو آؤ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کر لو. اور ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ مسلم تھا. تو ان کا ابراہیم سے کیا تعلق؟ ابراہیم کا سے کیا تعلق؟ ان کا تعلق کی بات یہ ہے کہ کسی کی نسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو پچھاڑ دیا، پھر دمبا آیا، اس کو ذبح کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم ہم نے
تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم تم کو جو ہے امامت پہ سرفراز کرتے، محسنین میں شمار کرتے ہیں۔ تو انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے نا، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ من ذریتی، اے اللہ تعالیٰ میرے اولاد۔ تو آیت میں آیا، اللہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، چاہے ابراہیم کی اولاد ہو، محمد کی اولاد ہو، کسی پیغمبر کی اولاد ہو، اگر وہ اس کی پیروی کرتی ہو تو فضل ہے، اگر اس سے پیروی نہ کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک طوفان نوح جب آیا تو نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ہے وہ باغی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ ایک کشتی پہ سوار ہو گیا الگ۔ اب بیٹے کی محبت باپ کے دل میں آئی، انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹا تو میرے پاس میری کشتی میں آ جا، آج تیرے کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ابھی اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ ہے سامنے۔ کہا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کشتی کے۔ نوح علیہ السلام کو معلوم تھا، پورا قصہ قرآن مجید میں ہے، سورہ نوح میں۔ تو جب نہیں مانا وہ تو انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو قرآن کے الفاظ میں کیا ہے، جاہلوں میں سے مت بنو، وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، وہ تو اللہ کا باغی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ تو کسی کی اولاد ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ابراہیمی عمل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ عمل ہوگا، تب وہ فضیلت ہے، اس کے خلاف اگر ہوگا تو۔ اور حدیث میں آتا ہے، اے میری پھوپھی صفیہ، دنیا میں مجھ سے کیا چاہیے لے لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ اے میری لخت جگر، یہ بخاری کی حدیث سے بتا رہا ہوں، اے میری لخت جگر فاطمہ، دنیا میں تم کو مجھ سے کیا چاہیے لے لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ تیسری حدیث ہے، میرے چچا عباس، دنیا میں تمہیں مجھ سے کیا چاہیے لے لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ کسی کی کوئی سفارش وہاں قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ اللہ ہی تعالیٰ ایسا چاہے۔ اس کا ایک پہلو دوسرا ہے۔ تو یہ اس پر فخر کرتے تھے، اور اب انہوں نے بے وقوف بنایا عربوں کو۔ وہ تو بہت بے وقوف قوم ہے، 00، وہ جھانسے میں آ گئے اور ابراہیمی معاہدہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور پھر اوپننس اپنے یہاں پیدا کرنا، آزادی پیدا کر دینا، شریعت کے خلاف لوگوں کو آزاد کر دینا۔ چنانچہ سعودی عرب میں شراب حلال ہو گئی۔ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، الخبر کا جو مال ہے کئی کلومیٹر تک لمبا ہے، اس کے گراؤنڈ فلور پر 6 تھیٹر ہے۔ اس میں میں نے اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک میں دیکھا ہے، ابھی پچھلے بار ہالی ووڈ کی فلمیں لگی ہوئی ہیں، اور سعودی لڑکیاں عورتیں بھیڑ وہاں دیکھ رہی ہے۔ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں آپ، ننگی فلمیں ہوتی ہیں۔ وہاں ڈرگ سپلائی ہو رہا ہے، ڈرگ پی رہے ہیں سعودی۔ وہاں کے سعودی بولتے ہیں کہ فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہی بولے ہم پر مصیبت یہ فلسطینیوں نے لائی ہے، ہمارا معاملہ ان سے کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے فلسطین کے مسئلے میں۔ یہ ان کے دماغوں میں انہوں نے گھسیڑ دیا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے۔ یہ تو امام لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آزادی نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کو یہ آزادی نہیں ہے اور پبلک کو کہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکالے، احتجاج کرے۔ ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک کے سوا فرانس میں، اٹلی میں، لنڈن میں، سوئٹزرلینڈ میں،
آسٹریلیا میں، ہر جگہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ پبلک میں، امریکہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں جلوس نکل رہے ہیں، فلسطینیوں کی جھنڈے کے ساتھ نکل رہے ہیں، خود وائٹ ہاؤس کے میدان میں نکل رہے ہیں پبلک. کسی عرب ملک میں یہ کوئی جلوس نہیں نکلا ہے احتجاج کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اس ابراہیمی معاہدے میں یہ پہنچ رہے تھے. اسرائیل، سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے رہا تھا، اور پھر اوپن بازار مارکیٹ کھل رہا تھا. ایک شہر وہاں بسایا جا رہا ہے جس میں ہر چیز کی آزادی ہوگی. تمام چیزیں، شراب، جوا سے کیا کہتے ہیں، کیسینو وغیرہ، سب سعودی میں بس رہا ہے. اب مندر بھی بن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا مندر جو ہے دبئی میں بنا ہوا ہے، یو اے ای میں بن رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئیاں کی ہے قرب قیامت کی، اس میں یہ پیشن گوئی ہے کہ جزیرۃ العرب میں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی. بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی وصیت تھی، اور بھیجا گیا تھا حضرت علی کو جب حج کو گئے تھے. اب حضرت ابو بکر کی سرداری میں حج کو گئے تھے قوم، پورے مسلمان. پھر آیتیں اتری کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حرم میں نہیں آئے گا. وہ آیت بعد میں آئی تو حضرت علی نے جا کے پھر سارے مجمع میں اعلان کیا، اس سال کے بعد آئندہ سال کوئی بت پرست حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. جزیرۃ العرب میں سارے مشرکین کو ختم کر دو، ان کو بلاؤ. سورہ توبہ، سورہ انفال میں آیتیں آئی ہے. سب بتوں کو صاف کر دیا گیا جزیرۃ العرب سے. اور یہ بھی وصیت تھی کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہاں سے بے دخل کر دینا. حضرت عمر کے زمانے میں عیسائی یہودیوں کے آخری جو گروپ تھے ان کو نکال کے سیریا اور ادھر ادھر ڈال دیا گیا. حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی پوجا کی جائے گی، عبادت کی جائے گی. ہاں مگر مجھے خوف ہے کہ تم دنیا پرستی تم پر چھا جائے گی. اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے قریب میں لات تو عزا جو ان کے بت تھے مشرکین کے، تم دیکھو گے کہ عورتیں اس کا طواف کر رہی ہے. اس زمانے میں ایسا تھا کہ غیر قریش عورتیں جو ہے، مرد عورتیں برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ تم دیکھو گے اس زمانے میں کہ عورتیں جو ہے طواف کر رہی ہیں اور ان کے کولے، سرین لفظ آیا، ہل رہے ہیں. یہ لفظ آیا. وہ اب ہونے والا ہے. ایسا جب ہونے لگے گا ان قریب، اب ہوگا. ہم لوگ جو ہے آخری فیز میں آ گئے ہیں، جس کو حدیث میں آتا ہے باب الفتنہ کا زمانہ. فتنے کے زمانے میں چل رہے ہیں ہم. اس کے بعد جب یہ سب بہت بڑھ جائے، ابھی دیکھیے کتنے ہزار فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور سب سیویلینز تھے. ہاسپٹلوں پہ بمبارڈنگ ہو رہی ہے. جو بھوکے لوگ اقوام متحدہ کی جو کھانے بانٹ رہے ہیں ان پر بمبارڈنگ ہوئی ہے. بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں اس طرح مارتا انسان. اس کے باوجود عربوں کی
غیرت کوئی نہیں، اتنے شدید کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ان لوگوں نے اگر یہ صرف احتجاج ہی کرتے، پبلک کو باہر نکلنے دیتے، خود بول دیتے کہ ہم امریکہ سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے اگر یہ بند نہیں ہوا تو، لیکن ان کو پھر عیاشیوں کی موقع نہیں ملیں گے، تو پھر ان پر عذاب کون سا آنے والا ہے؟ ملحمۃ الکبریٰ، حدیث میں آتا ہے ملحمۃ الکبریٰ، ایک بڑے بادشاہ کے انتقال پر اس کی جانشینی سے جھگڑا ہوگا اور پھر اس کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر کیا آیا ہے؟ ویل للعرب، پھر عربوں کے لیے ہلاکت ہوگی، پورے عالم عرب میں قتل و غارت گری ہوگی پھر اللہ کے عذاب کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے ساتھ، دین کے ساتھ بے وفائی کرے گا، اس کی ذات سے نافرمانی اور ڈٹائی کرے گا، معلوم ہوتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اس کی یہ صفت بھی ہے، اور یہ ہونا ہے۔ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کوئی امید نہ رکھو، جبکہ یہ واضح آیتیں ہیں کہ یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ان کی طرح نہ بن جاؤ، تو یہ حرام زادے ان کی طرح تو بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اقدام بھی کر لیا تھا، لیکن فلسطینیوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، شدید آزمائشوں میں ہے وہ، چند لوگ جو ہے وہ حصار کو توڑ کے گھس گئے اسرائیل میں، اور وہاں سے لوگوں کو لا کے قید کر دیا، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہوا تو وہ ابراہیمی معاہدہ پیچھے چلا گیا، ورنہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے، حماس کو ختم کرنے کے لیے جو ایمونیشن لگ رہا ہے، جو مال خرچ ہو رہا ہے، وہ سارا پیمنٹ سعودی عرب اور عرب ممالک دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں حماس ختم ہو جائے۔ حماس اگر طاقت پکڑ گیا تو پورے عالم عرب میں اسلام کی حمایت میں اور اسلامی حکومت کے لیے تحریک چل جائے گی اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کو خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ اس وقت جو ہے یہ جو اس ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، تو یہاں مسلمانوں نے سوشل میڈیا پر شیعت کے خلاف بولنا شروع کر دیا، یہ شیعہ ایسے ہیں ویسے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ ساری چیزیں نکال کے پیش کرنا شروع کی، جاہلوں کی طرح، علم نہیں ہے۔ شیعت کو تو ایک دور رکھیے آپ، لیکن مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مظلوم گروہ ہو دنیا میں، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی ہو، اس کا ساتھ تم کو دینا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کو سزا دو، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں، اب مظلوم چاہے کوئی قوم کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امتی نے اگر کسی غیر مسلم پڑوسی کو تکلیف دی ہے تو آخرت میں اس غیر مسلم کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دیکھے کہ بغیر کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، وہ شیعت کے پیچھے پڑ گئے اور یہ کافر ہے بتا دیا، جبکہ تمام جمہور امت علماء کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے،
ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ میں وہ اس امت کے ساتھ ہے، وہ کافروں کو مسلم پرسنل لا بورڈ میں کیسے لے لیں گے؟ اس میں دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی تک ہے، جماعت اسلامی ہے، ساری جماعتیں اس میں شامل ہے، شیعہ ہے، بوہری ہے۔ کبھی ہم نے بوہریوں کو کافر قرار نہیں دیا، نہ شیعوں کو کافر قرار دیا، جمہور امت کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن ایک ایک چیز نکال کے وہ پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک خاص گروہ ہے جو شہنشاہوں کا کاسا لیس ہے، ریالی مولوی ہے، ریالی، جو یہ باتیں پھیلاتے ہیں، اور وہ باتیں ہمارے یہاں بھی گھس آئی ہے، ہمارے بھی لوگ اس میں ایکٹیو ہونے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ اس وقت یہ چکر نہیں ہے، بلکہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایسے فریب ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی مرضی کو چھوڑتا ہے اور تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شیطان بڑا کام کرتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل کا مسلک تو یہ ہے کہ جو ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کو بنو امیہ ختم کر دیں گے، اور وہ باغی ہوں گے۔ تو وہ جو سعودی عرب کے اہل حدیث محدث بہت بڑے گزرے ہیں، امام ناصر الدین البانی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ امیر معاویہ کے بارے میں حدیث ہے، یہ حدیث امیر معاویہ کے بارے میں، یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہتا، حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لونڈے خلافت کو تباہ کر دیں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے کہ بنو امیہ کے لڑکوں نے خلافت کو تباہ کیا، اور یہ بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، خلافت کا تباہ ہونا بہت بڑا سانحہ ہے دنیا میں، آج تک ہم قائم نہیں کر سکے اس کو، آج تک مسلم امت خلافت قائم نہیں کر سکی صحیح معنی میں، اس زمانے میں جو ختم ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہوا ہے، اس کے لیے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس وقت یہ عربوں نے جو ہے یہی کیا ہے، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگے، ان کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ تم صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اور تم نے ان کی خواہشات پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تو کوئی دوست اور تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اب پھر اللہ کی پکڑ آیت کی روح سے آئے گی، اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے ملحمۃ الکبریٰ، اور پھر ویل للعرب، اس کا انتظار کریں عرب جو کچھ جو بھوک کر رہے ہیں، اور یہ ہونی شدھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ علم وہ ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے ان کی مخالفت کی، مسجدوں سے اٹھا کر ان کو غائب کر دیا گیا ہے، مسجدوں سے اٹھا کر غائب، پتہ نہیں چلا ان کا کہاں ہے، اتنا ظلم کیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا علماء کرام۔ خود وہ ویڈیوز کلپس آئی ہے کہ ایک امام جو ہے بول رہا ہے
اور اس کو پکڑا پولیس پکڑ رہی ہے، وہ ساری اس کی کلپس بھی آئی ہے، لوگوں نے وہ کلپس بھی ڈالی ہے سوشل میڈیا۔ یہ ظلم کی حکومت ہے۔ اور اب میں وہاں تو 1.5 مہینہ تھا، وہاں پاکستانیوں نے اور کچھ بتاتے ہیں افریقن یا فلپینیوں نے ڈرگ سپلائی کرنا شروع کر دیا، اور وہاں ڈرگ کے عادی ہو رہے ہیں لوگ، جس طرح سے یہاں پیتے ہیں نا ڈرگ، لوگ سعودی میں عادی ہو رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بہت سی سعودی لڑکیاں ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں ان سے شادیاں بھی کر رہی ہیں۔ فلسطینیوں سے بہت شدید نفرت رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کے کاز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس بات کی انتظار کر رہی ہیں؟ یہ علامتیں کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ زمین نہ روتی ہے، نہ آسمان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے اور تباہی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُ، پھر اللہ کو کوئی خوف نہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ عقباہا، وَلَا يَخَافُ عقباہا، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وَلَا يَخَافُ عقباہا، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ اب آگے ایک بات اور آ رہی ہے، اور اس کی ایک الگ پہلو ہے جو ابھی سامنے آ رہا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر بھی سچے دل سے ایمان وہ اس قرآن پر بھی سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں۔ خسارہ یہاں آخرت کا خسارہ ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، توریت اور بائبل مراد ہے، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ حق کا تلاوت ہی، یہ تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہمارے یہاں بہت ہی دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ آج میں نے اتنے پاروں کی تلاوت کی، آج قرآن کی تلاوت کی، تو وہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت عربی زبان میں پیروی کو کہتے ہیں، عمل کو کہتے ہیں، جو پڑھا اس پر عمل، اس کا نام ہے تلاوت عربی کے ڈکشنری گرامر کے اعتبار سے۔ ہم نے یہاں اس کو ایک دم سمپل معنی میں کر دیا ہے پوری قوم نے۔ تو جو توریت کو بھی اور بائبل کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس میں سے حق جانیں، وہ ضرور تمہارے اوپر اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، وہ ضرور اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، جو لوگ صالح طبیعت رکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں بھی دیکھتے ہوں گے، جرمنی میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، فرانس میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام کی قبولیت اور یہ تو اسٹریٹجی یعنی جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں سب سے زیادہ دنیا میں پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، ایسے برے حالات میں بھی جبکہ امت مسلمہ کوئی اسلام پر عمل نہیں کر رہی ہے، لیکن قرآن کی حقیقت تک وہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے یہاں سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پھر ایمان لے آئیں گے تمہارے قرآن۔ یہ ایک خوشگوار پہلو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ خوشگوار پہلو ساتھ ساتھ چل رہا ہے پوری دنیا میں، اور ابھی اسلام کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
صحابہ کرام جب دنیا میں نکلے تو وہ تو قرآن چلتا پھرتا قرآن ہو کر نکلے اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا کہ اسلام یہ ہے. لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال، اجتماعی اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ لوگ جانیں کہ ہاں یہ قرآن والے اور اسلام والے ایسے ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کر نہیں ایمان لا رہے ہیں. وہ اسلام اپنی قوت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر رہا ہے، اپنی قوت سے پیدا کر رہا ہے، دلائل کے ساتھ ابھر رہا ہے. ابھی تک تو ہم یہ کرسچنس جو ہمارے یہاں کے کرسچنس ہیں، یہ دنیا میں ہے، ان کو یہی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ دیکھو سورہ مریم میں یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سورہ مریم کا جو پورا چیپٹر ہے، تم اپنی اولڈ ٹیسٹامنٹ سے یہ بائبل سے ملا لو، اس میں جو ہے اور اس میں جو ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا اوریجنل کیا ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اوریجنل کیا ہے. خود مجھے اس کا تجربہ ہے. ساکی ناکا پر ایک چرچ ہے، اس نے 3 مذہب کے نمائندوں کو بلایا تھا، اس میں میں بھی گیا تھا اپنے اپنے مذہب کی چیز پیش کرنے. تو میں نے سورہ مریم کو وہاں بلایا تھا. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں. اس میں نے سورہ مریم پیش کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پیش کیا تو وہ بہت سے لوگ رونے لگے. بولے قرآن میں یہ ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن اور بائبل کا سورس ایک ہی ہے. اور ایک بات میں وہاں یہ بتایا میں نے کہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ایک ہی نبی اور ایک ہی قرآن کو میں مانوں گا، ایک ہی کتاب کو مانوں گا، تو میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے بائبل سے، تورات سے، یا جو 315 کتابیں آئی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور جتنے انبیاء آئے ہوں گے اس سے بھی مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں ان پر ایمان نہیں رکھتا، صرف اللہ کے رسول پر اور اس قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی آخری آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. رسول ایمان لایا جو اس پر نازل ہوا ہے اور اس سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس سب پر، اور اپنے رب پر، تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر اور تمام انبیاء پر. اور ہم یہ کہا گیا ہماری زبان، ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ ایمان کی مکمل تعریف ہے ہماری، یہ ہماری ایمان کی مکمل تعریف ہے. تو ابھی تک ہم یہ بات پیش ہی نہیں کر سکے ہیں دوسری قوموں کو. وہ عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے. یہاں کے عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم ہے. وہ پہلی بار ان کو سمجھ میں آیا. بولے ایسا تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. ہمارا قصور ہے نا، ہمارا قصور ہے. قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کو لیے ہوئے جب آئی، 1 دن کے تھے وہ، 1.5 دن کے. اور قرآن کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم سے اگر یہ لوگ پوچھیں کہ تم یہ کیا کر کے آئی ہو، تو تم کہنا میں روزے سے ہوں، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا. مریم علیہ السلام نے سورہ مریم میں یہی کیا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا، نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تو ایسا کیا کیا؟ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف کہا یہ 1 دن کا بچہ ہم سے کیا کہے گا.
تو ایک دن کے بچے کی زبان سے نکلا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر کتاب نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایک دن کے بچے نے یہ جو بات ہے، یہ بائبل خالی ہے، اس سے بائبل میں نہیں ہے یہ بات، یہ قرآن نے بات بتائی ہے۔ تو آپ بتائیے، ہم اگر عیسائیوں کو یہ باتیں جا کے بتائیں تو ان کے دل تو نرم ہوں گے نا، ان کی سمجھ میں تو آئے گا نا۔ تو کتنے لوگ اور کتنی عورتیں، لڑکیاں لڑکے ملنے کے لیے آئے، پھر وہ پورے سورہ مریم کا وہ انگلش ٹرانسلیشن کا پورا بنچ میں نے سب کو دیا۔ خود ہمارے ایک ٹیچر تھے وہاں بائبل، اس میں ایک اسکول میں مہابلیشور کی، یہ پنچگنی کی، وہ کرسچن لیڈی چلاتی تھی وہاں، ان پر کرسچن کی تبلیغ کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اسی کا زیروکس کر کے انگلش کا چیپٹر میری کا وہ اس کو دے دو۔ اس کے بعد سے وہ سوچ میں پڑ گئی، اس نے اپنا تبلیغی بند کر دی۔ تو ہم کو تو خود ہماری ذمہ داری سے ہم غافل ہیں نا، اس لیے تو یہاں بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو مشرک ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، اب ظالم مسلط ہو گئے ہیں ہم پر، اور آئندہ دیکھو جتنی شریعت بھی ہماری ختم ہو جائے گی، اوقاف تو چلے ہی جائیں گے۔ اوقاف کو تو ہم ہی نے تباہ کیا ہے۔ قریب اوقاف کی آدھے پراپرٹی تو ہمارے ٹرسٹیوں جو اوقاف کے ذمہ داران تھے انہوں نے بیچ کھائی، اور اب گورنمنٹ قبضہ کر رہی ہے، تو اب ان کو جوش آ رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین پر مسلمان قابض ہے، ناجائز قبضہ ہے۔ شریعت جو ہے، منصفین پر اصلاح بورڈ کی بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہے، اور حکومت کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ چیلنج کرتے ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کو وراثت دیتے ہیں نا، بہنوں کو وراثت دیتے ہیں، خود ہی پامال کیے ہوئے ہیں شریعت کو۔ اب شریعت سے بھی ہاتھ دھو لیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت بہت بڑی نعمت ہے، اس پر چلنے کی آسانی، اس کے مطابق قانون کا سپورٹ، یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ وہ زندگی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کیے تو وہ اللہ کی ذات سے بغاوت ہوتی ہے، اور ایک مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر عذاب برساتا ہے۔ یہ قرآن کا سرشتہ ہے، یہ قرآن پاک میں سنت اللہ کی آئی ہے۔ تو اب وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اور بات حالات کے اعتبار سے جو قرآن کے آیتوں کے تحت آج کے حالات کے اعتبار سے جو روشنی ملتی ہے، اپنی حد تک میں نے کوشش کی کہ آپ تک اس کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو رجوع کی توفیق ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اجتماعی توبہ کریں۔ شریعت اس صورت میں بچ سکتی ہے ہماری کہ ہم مساجد میں اجتماعی توبہ کریں کہ آج سے ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ اب تک جو ہم نے کیا ہے، ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اجتماعی توبہ ہو، اور جہاں جہاں اسٹیج لگے پرسنل بورڈ کے، وہاں سے بھی توبہ ہو۔ اللہ کو گواہ رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ آج سے ہم شریعت کی پابندی کریں گے، اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت دیں گے۔ شادی بیاہ میں یہ جو شیطانی کام ہوتے ہیں، اسراف ہوتا ہے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس سے ہم بچیں گے۔ تو آپ اگر عمل کرنا چاہیں شریعت پر، تو کون مودی آپ کو روک سکتا ہے؟ کون سی عدالت آپ کو روک سکتی ہے؟
اب کون سی شریعت پر آپ کے خطرہ آ سکتا ہے اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو؟ عجیب بات ہے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔